الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وحبس بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان ہادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، آج کا یہ نورانی وجدانی ایمانی روحانی پروگرام جو نماز عشاء کے متصل بعد سے جاری ہے، دعا ہے خلاق عالم آنے والے ہر عاشق رسول کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ خوش قسمتی اور خوش وقتی ہے کہ مالک نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ مقدس کا چاند دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک صحت و تندرستی کے ساتھ ہر سال یہ چاند دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ذوق اور آپ کا پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت کی تحریریں پڑھ کے بڑا سرور حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کے اس علاقہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ کی محبت اور پیار دیکھ کے دل مدینہ مدینہ ہو گیا ہے۔ جس مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہیں اس کی خدمت گزاری کرنے والے بڑے خوش وقت اور خوش نصیب ہیں۔ ہر مسجد کے خادم ہی بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ محبوب کائنات کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مسجد کی جو سرپرست اعلیٰ ہیں حاجی محمد رفیق صاحب، اللہ ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ باقی دوست احباب جو ہیں، فضل حسین صاحب ہیں، مرزا سلطان محمود صاحب ہیں، چودھری کامران رفیق صاحب ہیں، یہ غفور بٹ صاحب، مختار صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، اظہر صدیق صاحب ہیں، اگرچہ میں نام نہ بھی لیتا، جن کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ نام لیں یا نہ لیں وہ اس چیز کے محتاج نہیں، وہ دلوں میں لگی ہوئی آگ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جن کے نام میں نے لے لیے ہیں برکت کے لیے، باقی جتنے آئے ہیں، جتنے دوست احباب ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، وحدہ لا شریک خاتم النبیین کے فیض سے انہیں حصہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ تاجدار خاتم النبیین کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ جس کو بھی نسبت حضور سے ہو جائے، سنی ہر اس نسبت کا غلام ہوتا ہے۔
وہ حضور کے صحابہ ہوں پھر بھی سبحان اللہ، اہل بیت ہوں پھر بھی سبحان اللہ، میرے حضور کی ازواج ہوں پھر بھی سبحان اللہ، سرکار کے والدین ہوں پھر بھی سبحان اللہ، وہ حضور کی مکی زندگی ہو پھر بھی سبحان اللہ، مدنی زندگی ہو پھر بھی سبحان اللہ، آقا کا میلاد ہو تو پھر بھی سبحان اللہ، حضور کی معراج ہو تو پھر بھی سبحان اللہ۔ نسبتوں والے لوگ ہیں، جس چیز کو نسبت ہو جائے، ارے یہ وہ غلام بیٹھے ہیں میرے محبوب کے جس مٹی پہ قدم لگ جائیں یہ تو اس مٹی کو بھی خاکے کی بات سمجھتے۔ اگر محبوب کائنات کسی سبزی کو پسند کر لیں، سنی تو اسے بھی ادب سے کدو شریف کہتا ہے، اگر کسی سویٹ کو پسند کر لیں تو سنی ادب سے حلوہ شریف کہتے ہیں۔ حلوے دے نا دے بھی نہیں بولے، بڑا دکھ ہوئے گا بھائی، کیونکہ محبوب کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے نا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، وہاں دعوت پکی تھی، گفتگو شروع ہو گئی ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو بادشاہ نے کدو شریف پکائے، تو وہاں ایک بدبخت بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ دعوت کرنی تھی تو کوئی مٹن پکاتا، کوئی بیف پکاتا، کوئی ہرن پکاتا، تجھے بھی کدو ملے ہیں۔ اتنی ہی بات گزری کہ امام ابو یوسف نے تلوار نکال لی، فرمایا کیا بک بک کرتا ہے، کدو پسند نہیں، توبہ کر ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ اور جسے محبوب کائنات پسند کرے تو کون ہوتا ہے کہ پسند نہ کرے؟ میں نے کہا کدو تھے، بچت ہو گئی ہے، حلوہ ہوتا تو اڑا دیتے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یہ بھی تانے سنیوں کو ہی ملتے ہیں نا، انہوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے، کبھی 11ویں ہے کبھی 12ویں ہے، میں کہا تسی سڑیا کرو۔ ہاں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کا میلاد ہی منا رہے ہیں۔ محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ ماحول بنائے تھوڑا، مجھے پتا چلے میں خطاب کرنے آیا ہوں، آخر میرا سفر دیکھو، اپنی سبحان اللہ دیکھو۔ چلے بھائی توجہ کریں، میرے محبوب نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، غلاموں جب جنتی باغوں سے گزرو۔ صحابہ نے کہا ما ریاض الجنت، حضور دنیا میں جنت کے باغ؟ فرمایا ہاں میرے صدقے رب نے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا ہے نا میرے غلاموں، ہیں جنت کے باغ۔ حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا المساجد، یہ جتنی مسجدیں ہیں بنائی تم نے ہے، زمین وقف تم نے کی ہے، یہ سیمنٹ سریا بدری تم نے لگایا ہے، اب یہ بن گئی تو اسے ایک مکان نہ سمجھنا، رب نے اسے جنتی باغ بنا دیا۔ اور لطف لو ذرا، حدیث کہتی ہے جنتی باغ ہے اور آپ نے نام بھی مسجد جنت ہی رکھا ہوا۔ یار کدو بولو گے سبحان اللہ؟ دیکھو تو صحیح، جنتی باغ۔ ایک روایت میں فرمایا مسجد جنت کے باغ ہے، دوسری میں فرمایا حلقہ تو ذکر، ذکر کا حلقہ جہاں لگ جائے، مسجد نہ بھی ہو، وہ کسی کا گھر ہو، کسی کے گھر کا سین ہو، مدرسہ ہو، جہاں بھی لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رب اس جگہ کو جنتی باغ بنا دیتا ہے۔ تیسری روایت میں فرمایا تدارس العلم، جہاں علم کی مجلس لگ جائے، مسجد نہ بھی ہو، وہ مدرسہ ہو، کسی کا گھر ہو جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہو، رب اس جگہ کو جنتی باغ بنا دیتا ہے۔ اب توجہ کرو ذرا، اس وقت مسجد بھی ہو، حلقہ تو ذکر بھی ہو، تدارس العلم بھی ہو، نام بھی جنت ہو، کام بھی جنتیاں والے۔ آپ آئے ہیں محفل میں آئے ہیں، توجہ کرو، ایک نکتہ دیتا ہوں آپ کی جھولی میں ڈالنا ذرا۔ مسجد محفل میں آئے ہو نا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ محفل میں جا رہے ہیں، جاؤ، ہم نہیں جاتے۔ ہو سکتا ہے نا ایسا کوئی ملا ہو کسی کو، جاؤ۔ اب میں نے حدیث پڑھی ہے نا جنتی باغ سجا ہے، آئندہ کوئی پوچھے تو کہاں جا رہے ہو، کہنا جنتی باغ سجا ہے، جنتی لوگ اس کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اسے کہنے دو کہ ہم نہیں جاتے، کہنا تمہارا کام ہی کوئی نہیں، باغ جنتی ہے تو بیٹا جنتی جائیں گے نا۔
جہنمیوں کا وہاں کام ہی کیا ہے؟ ان کی رحمت دیکھو، رحمت للعالمین ہی دیکھو۔ یہ نہیں فرمایا یہ باغ تم زندگی میں ایک بار سجا سکتے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا چاہو تو سالانہ سجا لو، چاہو تو ماہانہ سجا لو، اور رب توفیق دے تو روزانہ سجا لو۔ مل کے بیٹھنا تمہارا کام ہے نا، اس جگہ کو جنتی باغ بنا دینا میرے پروردگار کا کام ہے۔ اور میں ایک جس طرح کی محفل سجتی ہے، تم آتے ہو ایک محلے سے، دوسرے سے، تیسرے سے، ہم جیسوں کو رب توفیق دیتا ہے تو لاہور سے آ جاتے ہیں۔ اب داتا کا لنگر لے کے آنا میرا کام ہے، آگے نکلوانا تو آپ کا کام ہے نا۔ میں لے آیا ہوں، اب آپ جتنی طلب کرو گے اتنا ڈال کے چلا جاؤں گا۔ فرمایا تم آتے ہو، کیا سمجھتے ہو صرف تم ہی آئے ہو؟ حضور کیا ہے؟ فرمایا تمہاری تلاش میں رب کے فرشتے بھی آتے ہیں، یطوفون فی الطرق، وہ گلیوں میں طواف کرتے ہیں، ایک فرشتہ ایک گلی میں، دوسرا دوسری میں، تیسرا تیسری میں، کیا کرنے آتے ہیں؟ فرمایا یلتمسون اہل ذکر، وہ ان لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو اس وقت محفل میلاد میں ہوتے ہیں، وہ ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں۔ ایک فرشتے کو پتہ چلتا ہے یہاں لوگ بیٹھے ہیں مسجد جنت کے اندر، وہ باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے وہ جس کام کے لیے آئے ہو ہلموا الی حاجاتکم، آ جاؤ وہ رب کے بندے یہاں بیٹھے ہوئے۔ فرشتے آ کے اوپر نورانی پر بچھاتے ہیں۔ حدیث کرسی پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک فرشتہ اوپر، دوسرا اوپر، تیسرا اوپر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پہلے آسمان تک جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین سے آئے ہو؟ جی پروردگار۔ ما یقول عبادی، یہ تو بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ بندے کیا کہہ رہے تھے؟ بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور توجہ تو کرو نا، کتنی ڈائریکٹ حاضری لگ رہی ہے۔ بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب زندہ بندہ بولے ذرا، فرشتے کہتے ہیں یسبحونک، 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 یا اللہ ابھی ابھی زمین سے آئے بندے تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ابھی آئے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بیان کر رہے تھے، تیری شان کبریائی، تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے حال رعونی، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے، بن دیکھے بستر نیند کے چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، اور نگاہیں میرے کرم پہ جمائے بیٹھے ہیں، اور تصور میں مدینہ بٹھائے بیٹھے ہیں، یقیناً محبوب بھی تو کرم فرمائے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ مولا انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن ایک ہستی ہے جس نے تجھے دیکھا ہوا ہے، ایک ہے، وہ ایک ہی ہے جس نے تجھے دیکھا ہوا ہے۔ اس نے بتایا غلاموں میرا رب بڑا حسین و جمیل ہے۔ آگے چلنا چاہتا ہوں، ذرا سبحان اللہ کہو، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور بڑی بڑی شانوں والے نبی آئے ہیں نا، 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، توجہ کرنا ذرا، ہر نبی نے آگے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں خدا ایک ہے، لوگوں خدا ایک ہے۔ امت نے پوچھا دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے، فرشتے سے سنا ہے، جبریل سے سنا ہے، وہ ایک ہے۔ ایک نبی نے بھی کہا لوگوں خدا ایک ہے، کس سے سنا ہے؟ جبریل سے۔ حضرت موسیٰ کا خدا ایک ہے، کس سے سنا ہے؟ جبریل سے۔ حضرت عیسیٰ کا خدا ایک ہے، کس سے سنا ہے؟ جبریل سے۔ جب باری آ گئی میلاد والے آقا کی، باری آ گئی خاتم النبیین کی، مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور غلاموں خدا ایک ہے۔ کہا کس نے سنا ہے؟ فرمایا محمد سنائی باتیں نہیں کرتا، رأیت ربی فی احسن صورۃ، اور غلاموں میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ نوجوانوں دی کی گل ہے، اتنے تو ساڈے بابا ہی مان نہیں، پتہ لگا بابا بڈھا ہو گیا،
دا عشق دے بڑھا نہیں نا دیکھی کرنٹ لگا تے بولن کہ نہیں بولنے ذرا اور غلاموں میں دیکھ کے آیا ہوں میرا عرب بڑا حسین و جمیل ہے اچھا فرشتو یہ عشاء کے بعد کے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے یہ نام ہی کہتے تو پاک ہی ہے نا ان کے کہنے کا محتاج تو نہیں نا یا اللہ یہ پکارتی ہیں تو پاک ہے اب تیری رحمت وجد میں آئے اور کہہ دے مجھے پاک کہنے والوں جاؤ میں نے تمہیں بھی پاک فرما دیا ہے اچھا فرشتو یہ کچھ مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں ہاں باری تعالیٰ یسلونک الجنہ اے سارے تے جنت لین آئے ہیں یہ سب جنت لینے آئے ہیں انداز قدرت پھر وہی ہے حل رہوہا جنت دیکھی ہوئی ہے مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو دیکھی ہو دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں دیکھی لیکن محبوب نے تو چپا چپا جنت کا دیکھا ہوا بتایا غلاموں رب نے تمہارے لیے سجا کے رکھی ہوئی اچھا اگر دیکھ لیں رب فرماتا ہے اگر دیکھ لیں یا اللہ اگر دیکھ لیں تو یہ جو کبھی کبھی حسرت ہوتی ہے نا یا اللہ اس کی کوٹھی ہے مجھے بھی دے دے اس کا بنگلہ ہے مجھے بھی دے دے اس کی گاڑی ہے مجھے بھی دے دے اگر دیکھ لیں تو پھر جنت جنت ہی کرتے رہیں پھر اور کچھ نہ مانگے جامعہ مسجد جنت میں بیٹھ کے پھر جنت جنت ہی کرتے رہیں کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں ہاں پروردگار یہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں انداز قدرت پھر وہی ہے جہنم دیکھا ہوا ہے فرشتے کہتے نہیں پھر عرب فرماتا ہے اگر دیکھ لیں یا اللہ اگر دیکھ لیں تو روتے رہیں گے گڑ گڑاتے رہیں گے آنسو بہاتے رہیں گے اچھا فرشتوں گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ تم گواہ بن جاؤ یا اللہ کس چیز کے گواہ بن جائے اور خود ہی تو کہتے ہو کہ جنت مانگتے ہیں گواہ بن جاؤ نہیں سمجھ آئی تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اشہدکم انی قد غفرت لہم اور گواہ بن جاؤ یہ جتنے آئے ہیں سب کی میں نے بخشش فرما دی اچھا کم از کم 15-20 منٹ مجھے بھی آئے ہوئے یہاں ہو گئے ہیں کسی کے منہ سے میں نے تو نہیں سنا کہ آپ نے جنت کا سوال کیا ہے فرشتے کیوں کہتے ہیں کہ یہ جنت مانگتے ہیں یا کسی نے جہنم سے بچنے کی دعا مانگی ہو میں نے تو نہیں سنی آپ نے سنی ہے لیکن بندہ مومن کے دل میں ہر وقت حسرت ہوتی ہے نا پتہ چلا جو باتیں دل میں ہوتی ہیں فرشتوں کو علم ہوتا ہے نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں علامہ صاحب کہیں گے بھئی حدیث صحیح ہے میں نے کہا انہوں نے جنت کا سوال کیا ہی نہیں وہ نہیں خدا جسے علم دے فرشتوں کو علم دیتا ہے تو وہ دل کی باتیں جان لیتے ہیں میں نے کہا یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں اور خدا جسے علم دے تو دل کی باتیں جان لیتے ہیں تو جس کے روزے پہ دن رات فرشتے درود پڑھتے ہیں اس کو نہیں خبر کہ امتی کے دل میں کیا ہے فرشتوں کو پتہ ہے کہ جن کے دل میں یہ ہے تو جہاں فرشتے بھی آگے درود پڑھتے ہیں اور رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ حبیب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے سب کچھ آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا سب کو بخش دیا ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ سارے نیت کر کے آئے ہیں ایک بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو نیت کر کے نہیں آیا وہ بھی بخشا گیا ہے وہ تو نیت کر کے نہیں آیا یا اللہ وہ بھی بخشا گیا وہ تو کسی اپنے کام جا رہا تھا اس نے دیکھا ہے گزرتے گزرتے بھئی محفل میلاد ہو رہی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے کام بعد میں ہوں گے پہلے مصطفیٰ پہ درود تو ہو جائے نا وہ بھی بخشا گیا ہے رب فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم یہ بیٹھے ہوئے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھے میں اسے بھی نواز دیتا لفظی ترجمہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا خوش بخت ہوتا ہے لطف لو نا اس کی گہرائی میں جاؤ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا پتہ چلا سنی آپ بھی خوش بخت ہے اور سنیہ دے یار بھی خوش بخت ہوتے ہیں بدبختوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا انہیں بیٹھنے دیتے ہیں دیکھو لوگ کہتے ہیں محفل میلاد میں جاتے ہو تو ملتا کیا ہے بخشش تو ہو گئی ہے اور کیا لینا چاہتے ہیں اتنا
والے بیٹھے ہیں بخش دیے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، یہ جنتی جماعت ہے، یہ بخشے ہوئے ہیں۔ محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ چلیں آپ جاگ گئے ہیں، اب میں گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ گرامی قدر سامعین، آج میں وہ میلاد بیان نہ کروں جو میلاد والے نے خود بیان کیا ہے، وہ کر دوں اگر اجازت ہو تو۔ توجہ کرو، ایک دن مسجد نبوی کا ماحول، ہدایت کے ستارے بیٹھے ہیں، میرے حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا من نانا میں کون ہوں؟ اب کون نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ سب نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، آج میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے، یہ نام ہی ایسا ہے۔ وہ علماء بیٹھے، محمد کون ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ہر لمحہ جاری رہتی ہے، حمد کے بعد حمد، جس کی تعریف جاری رہے، صبح بھی جس کی تعریف، شام کو بھی جس کی تعریف، دن کو بھی جس کی تعریف، رات کو بھی جس کی تعریف، اور دنیا میں بھی جس کی تعریف، اور جنت میں بھی جس کی تعریف، زمینوں پہ بھی جس کے چرچے، آسمانوں پہ بھی جس کے چرچے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ادھر بھی دیکھو تو آمد مصطفیٰ، ادھر بھی دیکھو تو آمد مصطفیٰ، گلی گلی نگر نگر جس کے چرچے ہوتے ہیں، فرمایا وہ محمد رسول اللہ ہوتے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میرا نام محمد ہے، میرے ابا جی کا نام حضرت عبداللہ ہے، میرے دادا جی کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ میں کہتا سمجھنا یہ میلاد نہیں تھی، ہوتی یہ میلاد ہی تو ہے۔ فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن ثم جعلہم بیوتن فجعلنی فی خیرہم بیتن وانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتن۔ ٹھیک ہے جلے مڑے ہو، شیر چنگا ہوئے سبحان اللہ کہنی چاہیے دیئے، عارف کھڑی دا ہوئے پھر بھی کہنی چاہیے دیئے، میاں صاحب دا ہوئے پھر بھی کہنی چاہیے دیئے، اوہ اعلیٰ حضرت ہوئے پھر بھی کہنی چاہیے دیئے، اور کوئی شیر دے سارے ہوئے غلامہ دے تیرے حدیث بڑی نبیہ دے امام دی، ان تے وجد وچ آ کے نہیں کہنی چاہیے دی سبحان اللہ۔ فرمایا غلاموں رب نے مخلوق پیدا کی تھی ہے، آلات عرفات افضل مخلوق وچ رب مینوں رکھے آجے، اعلیٰ مخلوق دے رب نے پھر دو فرقے بنائے۔ پنجابی سمجھ آؤندی کہ اردو ٹھیک؟ پنجابی آندی نا، پنجابی پھر زور منگدی ہے، تو زور دوہاں گھراں دا لگے گا تو پھر لطف آئے گا۔ اب میں بولتا لطف آ رہے ہیں نا، تسی بول دے تو مینوں ہوندا ہے، تے کرپشن تے نہیں ہونی، تسی لطف لے کے جو میں بد لطفی لاہور چلا جاؤں گا۔ رب نے مخلوق بنائی، اعلیٰ مخلوق میں مجھے رکھا ہے، اعلیٰ مخلوق کے دو فرقے بنائے، اعلیٰ فرقے میں مجھے رکھا ہے، اعلیٰ فرقے کے رب نے کئی قبیلے بنائے ہیں، سب سے اعلیٰ قبیلے میں رب نے مجھے رکھا ہے، اعلیٰ قبیلے کے رب نے گھر بنائے ہیں، اعلیٰ گھر میں رب نے مجھے رکھا ہے۔ انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتن، فرمایا میری ذات جی کسی دی ذات کوئی نہیں، اور میرے گھر جی کسی دا گھر کوئی نہیں۔ ایسا میلاد کون بیان کرے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا میں مخلوق میں آیا تو مخلوق میں اعلیٰ، فرقوں میں آیا تو فرقوں میں اعلیٰ، قبیلوں میں آیا تو قبیلوں میں اعلیٰ، گھرانوں میں آیا تو گھرانوں میں اعلیٰ۔ میں کیا بولے امام محمد رضا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ جدھر بھی آیا ادھر ہی آنا، میرا میلاد ہوا تو میلاد آنا، میراج ہوئی تو میراج آنا، میں مکہ میں آیا تو مکہ آنا، مدینے میں آیا تو مدینہ آنا۔
اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ایسا میلاد، ایسا میلاد۔ لوگ کہتے ہیں سرکار نے منایا ہے، میں نے کہا وہی تو پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ میلاد ہو رہا ہے نا، آپ سن رہے ہیں، سرکار کا فرمان میں پیش کر رہا ہوں، اور مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھی اور سرکار خود بھی ارشاد فرمائے، میں نے کہا فرق آ کے بیان کر، اور وجن کی کیفیت تو دیکھ، آج 15 صدی بعد اس گنہگار نے بیان کیا ہے تو امت وجن میں آ گئی، تو جب نبیوں کے امام نے بیان کیا ہوگا صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب حضور فرماتے ہیں ابو بکر ہے میرے جیسے فرقیہ میں بھی کوئی نہیں، اور عمر ہے میرے جیسے قبیلیہ میں بھی کوئی نہیں، اور علی پیارے 1.25 لاکھ نبی بڑی شان والے ہیں، پر محمد جیسے نبی بھی کوئی نہیں۔ انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار کے والدین مسلمان نہیں تھے، حدیث میں ہے میرا گھر سب سے اعلیٰ ہے۔ اب غور کرنا، گھر سے مراد یہ اینٹیں 4 دیواری نہیں ہوتی، گھر سے مراد گھر والے ہوتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی تم نے؟ سبحان اللہ کہو، میں ملا علی قاری کو پڑھتا ہوں، اتنی ایسا سبحان اللہ میں تو نہیں نہ پڑھتا، کیسے پڑھوں گا؟ اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا کا مطلب کیا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں ای بطنا و حسبا و نسبا، سرکار فرماتے ہیں زباننے والا، اور میرے باپ دیا کسی کا باپ کوئی نہیں، اور میری ماں جی کسی دی ماں کوئی نہیں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، گھرانے سے بھی اعلیٰ۔ پھر ایک دن صحابہ کی محفل لگی تھی، صحابہ خطاب کر رہے تھے، محفل جاری تھی، آوازیں آ رہی تھی، آواز بلند ہو گئی، حضور آ گئے۔ اوئے ہوئے میں کیا سی دینجدیاں سجا ہی نہیں سکتے کہ وہ آپ آ جائیں، ہائے ہائے تو جو صحابہ میلاد منایا ہے وہ کمڑیاں بنا دی ہو یا منایا ہے کہ میلاد اللہ خود ہی تشریف لے آیا ہے۔ سرکار آ گئے، سرکار آ گئے بھائی، اور سنیوں سرکار آ گئے۔ ما اجلسکم، صحابہ کی میں بیٹھے ہو؟ آج محفل دا موضوع کی ہے، کس موضوع تے گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابہ دن جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بہا، صحابہ دن موضوع ہے یہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا، اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میری، میرے سرکار نے مسکرا کے کہا ہے، اور کیا تکبیر جلسنا نذکر اللہ، ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کس لیے؟ ایک تو اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، دوسرا آپ کو بھیج کے ہم پہ احسان فرما دیا۔ آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اور جناب جہلم والو آج آپ کیوں بیٹھے؟ کل رات بیٹھے تھے، آج کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کہیں گے اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ اور مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ میرے حضور ناراض نہیں ہوئے کہ صحابہ یہ کوئی کام ہے؟ وقت دیکھو، ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے، ابھی جہاد کرنا ہے، تم محفل کر رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا صحابہ قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ نے بھی قسم اٹھوا دی۔ آگے میرے محبوب کے وہ جملے ہیں جو میں کہتا ہوں سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل نہیں، سونا اس قابل ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ جملے سونے کے ساتھ لکھے جائیں، میں نے کہا سونا بھی اس قابل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تم پہ کوئی شک تھا، کیوں صحابہ پہ شک ہوتا نہیں؟ ہائے 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 ہائے، یار میں کس قوم میں خطاب کر رہا ہوں سمجھے نہیں ہو؟ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تم پہ کوئی شک تھا، کیوں؟ صحابہ پہ شک نہیں ہوتا۔ قسم اس لیے اٹھوائی ہے تم یہاں بیٹھے ہو، میں حجرے میں بیٹھا تھا، ابھی یہ بھی جبریل آئے ہیں۔ اوے جبریل آئے ہیں نا، جبریل یہ پیغام لائے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور میرے صحابہ تمہارا یہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا
फरमाता, कभी गौर किया है, लुत्फ लिया, इसकी गहराई में गए हो? बैठे ना सहाबा मिलाद मना रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, रब फरिश्तों की जमात में फख्र कर रहे हैं, किस लिए, किस तरह? ओ फरिश्तों जरा झुक के देखो ना मेरे महबूब के गुलाम क्या कर रहे हैं, देखो तो सही, देखो तो सही मेरे गुलाम क्या कर रहे हैं। ऐसा मिलाद कौन बयान करेगा जैसा मिलाद मिलाद वाला खुद बयान करता है। और ये मैंने सिहा सित्ता से पढ़ी है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। टाइम आपका दौड़ते ही जा रहा है, कुछ आगे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूँ ज़रा। जब रब ने कलम को पैदा किया, किसको? फरमाया उक्तब, कलम लिख। कलम कहती माँ उक्तब, मौला क्या लिखूँ? फरमाया उक्तब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, फसकनल कलम, कलम रुक गया। उक्तब, आगे भी लिख। माँ उक्तब, क्या लिखूँ? फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब देखना, कलम कहती है मा मुहम्मदुल्लज़ी करंता इस्महु मा इसने का, बोला ये मोहम्मद कौन है? फरमाया ताअद्दब या कलम, कलम अदब कर, होश कर, तेनू नहीं पता? ताअद्दब या कलम, रब के जलाल से कलम के दो टुकड़े। कलम होश कर, तुझे पता ही नहीं कि महबूब की बारगाह की अदब क्या है? फिर कत लगाई है, फिर कत लगाई। फरमाया याद रख, रब फरमाता है वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ये महबूब के लफ्ज़ है। रब फरमाता है व इज़्ज़ती व जलाली, कलम मैनू अपनी इज्जत और जलाल दी कसम है। रब फरमा रहा कलम से, तू पूछती है कौन है? व इज़्ज़ती व जलाली लौला मुहम्मदुन मा खलक़तु अहदन मिन खल्क़ी। ए कलम याद रख, अगर हबीब ना होते तो कायनात में कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। एक मकाम पे फरमाया हबीब प्यारे लौला कलमा खलक़तु दुनिया, लौला कलमा खलक़तु अफ़लाका, लौला कलमा खलक़तु जन्नता, लौला कलमा खलक़तु नारा, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्यता। इंज नहीं हाथ जोक के करे सुभान अल्लाह। हबीब आप ना होते ज़मीन पैदा न करता, आप ना होते आसमां पैदा न करता, आप ना होते जन्नत पैदा न करता, आप ना होते जहन्नम पैदा न करता। क्यों? जन्नत बनाई है तेरे गुलामों के लिए, जहन्नम बनाई है तेरे दुश्मनों के लिए। लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्यता, हबीब आप ना होते तो किसी को रब का भी पता ना होता। मैं अपनी रबूबियत को छुपा लेता, मैं ज़ाहिर ही ना करता। क्या मतलब है हबीब प्यारे? ज़मीन बनाई है तो तुम्हारे लिए, आसमान बनाया है तो तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई है तुम्हारे लिए। जेलम वालों मैं तुमसे पूछता हूँ यहाँ क्यों बैठे हो? ये मस्जिद क्यों सजाई है? आप कहेंगे मदीने के ताजदारा, महफिल सजाई है तो तुम्हारे लिए, ये मजमा बिठाया है तो तुम्हारे लिए, हाथ उठाए हैं तुम्हारे लिए, ये नारे लगाए हैं तुम्हारे लिए। अल्फाज खत्म हो गए तो चलो बरेली शरीफ ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान, बदन में है जान, हमारे यहाँ उठेंगे वहाँ। सवा वो चले के बादल फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। सब कुछ हुजूर का सदका है। सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा, जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा, सब कुछ हुजूर का सदका है यार, सब कुछ हुजूर का सदका है। हमारे जिस्म में जान है तो ये भी महबूब के लिए है, सब कुछ उन्हीं के लिए है। मकसूद कायनात वही है।
قلم نے لکھا. اچھا ایک لطف لینا, رب فرماتا لکھ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترجمہ تو نہیں کہ ہوں گے. آج لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی تھی. میں کہ حیا کر, ابھی قلم پیدا ہوئی محمد اللہ کے رسول ہیں, ابھی تو قلم پیدا ہوئی ہے. اور فرمایا قلم کا سوال دیکھو, اعتراض دیکھو. آج ہم ادھر مسجد کے ممبر پہ لکھ دیں نا یا اللہ, ساتھ لکھتے ہیں یا رسول اللہ, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام ملا دی ہے, یہ تو شرک ہے. میں نے کہا یہی سوال قلم نے کیا تھا. قلم کا سوال دیکھو. قلم کہتی وما محمد الذی کرمت اسمہ ما اسمی کا, مولا یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. فرمایا تادب, ہوش کر ذرا. نہیں سمجھ آئی. میں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا. اب امتوں کا دستور العمل لکھ دے. قلم کہتی ہے یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ فرمایا امت میں سے جو اطاعت کرے گا جنت میں, نافرمانی کرے گا تو جہنم میں. لکھ دے دو, پہلی امت سے شروع ہو جاؤ. قلم لکھتی ہے اطاعت کرے گا جنت میں, نافرمانی کرے گا جہنم میں. دوسری امت اطاعت کرے گا جنت میں, نافرمانی کرے گا جہنم میں. چلتے چلتے لکھتی گئی, جب باری آ گئی آخری امت کی. اپنی واری سے سارے بولتے ہیں, تسی کیوں نہیں بولتے پہ؟ باری آ گئی میلاد والی امت کی. قلم نے لکھا جو اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا. آگے قلم لکھنا چاہتی ہے, لکھا نہیں ابھی, کہ جو نافرمانی کرے گا جہنم میں. جو حکم ہوا تعدب یا قلم, قلم ادب کر. یا اللہ کیوں؟ فرمایا حبیب بھی بڑا پیارا ہے, اس کی امت بھی مجھے بڑی پیاری ہے. یا اللہ اس امت میں کوئی گناہ گار نہیں ہوگا؟ فرمایا ہوں گے. خطا کار نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. فرمایا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں. نہیں لطف ہی نہیں لیا, دوسری گل تھا. یا اللہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. خطا کار نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. تو پھر جہنم؟ فرمایا نہیں. یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ فرمایا میں لکھواتا ہوں. پہلے کیا لکھا ہے؟ یا اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امت کی باری آئی ہے, اطاعت کریں گے تو جنت میں, نافرمانی کریں گے جہنم میں. اس کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے کہ اطاعت کریں گے تو جنت میں, نافرمانی کریں گے تو پھر کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھ ذرا. آج چکو میں دساں کی لکھنا ہے. یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھ دے امتہ مذنبۃ ورب الغفور. امت ہے تو گناہ گار, لیکن رب تو بخشنے والا ہے نا. امت ہے تو گناہ گار, امت ہے تو گناہ گار, لیکن رب تو بخشنے والا ہے. اب یہ قلم نے لکھا لوح محفوظ پہ, توجہ کرنا ذرا. اور یہ سنا کب گیا, کہاں سنا گیا؟ میرے تیرے محبوب کا میلاد ہوا, 40 دن کی حضور اپنے گہوارے میں تھے. حضرت عباس پاس تھے کہیں کھڑے ہوئے, تو دیکھ لیا کہ انگلی اٹھتی ہے کہ چاند ادھر جاتا ہے, ادھر سے اٹھتی ہے تو ادھر جاتا ہے. بعد میں جب حضرت عباس نے کلمہ پڑھا نا, تو وہ پرانا قصہ چھیڑ کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں وہ بات تو بتاؤ, جب تمہاری انگلی ادھر جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا. فرمایا چچا انگلی جاتی آتی دیکھی ہے, چاند تو مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا. اور چچا معاملہ اس سے بھی آگے ہے. ابھی وہ کیا ہے؟ میرے حضور نے قسم اٹھا دی, والذی نفسی بیدہ, چچا اس رب کی قسم ہے. کس رب کی؟ فرمایا جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. جملہ سن لینا ذرا, دل پہ ہاتھ رکھنا ذرا. قد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمات الاحشاء. میں آہستہ بولوں گا, دیکھتا ہوں کتنی سمجھ آتی ہے. چچا جب لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا نا, اس کے چلنے کی آواز تو میں اپنی امی کے پیٹ میں سن لیتا تھا. ابھی میرا میلاد نہیں ہوا تھا اور آپ نے غور کیے ہی نہیں. قلم چلی تھی تو اس نے لکھا تھا نا گناہ گار ہیں, تو میں نے سن لیا امی کے پیٹ میں کہ امت میری گناہ گار ہے. تبھی تو میلاد ہوتے کہا ربی حبلی امتی, مولا وہ جو گناہ گار تھی نا وہ میری ہے, میرے حوالے کر دے.
हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मौला मैंने अम्मी के पेट में सुन लिया था कि गुनाहगार है, मिलाद होते ही कहा रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। रब फरमाता मोहब्बत का भी आला हम्मती का, हबीब उम्मत आपकी आपके हवाले कर दी। आप जाने उम्मत जाने, आप जाने उम्मत जाने। रब उम्मत हवाले करके फरमाता उश्हिदू या मलाइकती, फरिश्तों गवाह बन जाओ। अब मैं कहता हूँ कोई मजमे में से उठ के बंदा आए और यहाँ आके बयान करे ये अगले जुमले, सामने बैठ के मैं सुन के दाद देता हूँ, पता चले दाद कैसे देनी। जुमले ऐसे आ गए, चुप रह नहीं सकते, खड़ा होकर नारा मारने भी हम मजबूर हो जाएंगे। हबीब उम्मत आपके हवाले कर दी है, उधर या मलाइकती, फरिश्तों गवाह बन जाओ, फरिश्तों गवाह बन जाओ। सुनियो हाथ चुको जरा, फरिश्तों गवाह बन जाओ। अन्ना हबीबी ला युनसा उम्मतहु इंदल विलादती कैफ युनसा यौमल क़ियामती। फरिश्तों गवाह बन जाओ, जो हबीब मिलाद के वक़्त उम्मतियों को नहीं भूला, ये क़यामत के दिन कैसे भूलेगा। कैसे भूलेगा मेरा हबीब। शिकमे मातर में था तो कलम की आवाज सुन ली थी। सुबह अल्लाह को एक नुक्ता देना चाहता हूँ। आज बदबख्त चेहरे पे दाढ़ी रख के सर पे इमामा पहन के गली गली बाजार कहती है वो तो दीवार के पीछे नहीं सुनते। मैंने कहा हया करो, शिकमे मातर में कलम की आवाज सुन लेते हैं तो शिकमे कब्र में उम्मती का दरूद क्यों नहीं सुनता। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। सुनते हैं वो तुम्हारे होंगे जो नहीं सुनते, हमारे तो हर वक्त गुलामों की सुनते हैं। वो सुनते हैं तो कायनात का निजाम चल रहा है ना। हाय हाय हाय, ला शक्क फी, ला शक्क। फरमाया उम्मत हबीब उम्मत को कैसे भूलेगा। और सरकार फरमाते हशर का दिन होगा, अर्श के नीचे 1.25 लाख मिंबर लगे हों। हवाले का जिम्मेदार मैं हूँ, सुभान अल्लाह के जिम्मेदार आप हैं। अर्श के नीचे नूर के मिंबर 1.25 लाख लगे हैं। सब के दरमियान बड़ा सेंट्रल मिंबर, मसनद सदारत वाला मेरा मिंबर होगा। सारे नबी अपने अपने मिंबरों पे बैठे हैं। आदम पाक अपने मिंबर पे, मूसा पाक अपने पे, ईसा का पाक अपने पे, मेरा मिंबर खाली होगा। गुलामों ने पूछा हुजूर आपका मिंबर खाली क्यों होगा। फरमाया उम्मती साहब फंसे हुए नबी जाके मिंबर पे बैठ जाए। उम्मती हिसाब में फंसा, हुजूर आप क्या करेंगे। फरमाया क्या करना है, इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सिराते मीज़ान हौज़े कौसर यही वो अली मकाम होगा। आना नहा कहते आसियों को लेंगे आगोशे मरहमत में। अजीज अकलौता जैसे माँ को नबी को अपना गुलाम होगा। अर्श के नीचे मैं सजदा करूंगा अपने रब को, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। रब फरमाएगा क्या चाहता है हबीब उम्मत के बारे में, या अल्लाह इनका हिसाब कर दे जरा। कुछ तो वो हैं जो रब की रहमत से जन्नत में जाएंगे, कुछ वो हैं जो मेरी शिफात से जन्नत में जाएंगे। जो मेरी शिफात और रब की रहमत से पहले जहन्नुम में चले गए, अल्लाह पाक की तरफ से उनकी लिस्ट बना के मुझे दे दी जाएगी। हबीब ये गुलाम जहन्नुम में है, निकलवा लो जाके। अगर निकलवा सकते नहीं तो लिस्ट देने का मतलब क्या है? जाओ निकलवा लो। हज़ूर फरमाते मैं दरोगा जहन्नम के पास जाऊंगा, ये फलां बिन फलां गुलाम, हाँ जी मेरे अंदर ही है। फरमाया बाहर काट, फिर मेरा उम्मती तेरे अंदर क्या कर रहा है, बाहर निकाल।
یہ باہر نکال. نہیں یار نہیں چھڑ دینے ہیں تو موڈ ہی نہیں. اونچا بول رہا ہے کوئی سبحان اللہ. یہ غلام فرمائے باہر نکال, یہ باہر نکال, یہ باہر نکال. دروگہ جہنم پکار اٹھے گا, کیا کہے گا؟ ما ترکتا لفادہ ربکا من امتکا. وہ سویا جہنم واسطے ایک بھی نہیں چھڑیا. ما ترکتا لغدا ربکا من امتکا. سونیا ایک بھی نہیں چھڑیا. نکلوا لوں گا سب کو. پھر میرے رب کی آواز ہے کہ حتی ینادی ربی تبارک و تعالی قد ردیت یا محمد. اور میں جب سب کو نکالوں گا تو رب کی آواز ہے کہ قد ردیت. وہ سونیا ہون تے راضی ہے نا, ہون تے سارے کٹوا لیں جی. حبیب اب تو راضی ہو نا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. عرش کی ایک جانب ایک ممبر ہوگا, اس پہ حضرت آدم بیٹھے ہوں گے سبز رنگ کا جبہ پہن کے. یہ سب کچھ ہوگا قیامت کے دن. محبوب کی نگاہ پہ صدقے جائیں, لگتا یوں ہے کہ دیکھ دیکھ کے بتا رہے تھے. آدم پاک بیٹھے ہوں گے, دیکھیں گے آج میری اولاد میں سے کون جنت میں جاتا ہے کون جہنم میں جاتا ہے. ایک بندے کا فیصلہ ہوگا, نیکیاں کم گناہ بڑھ جائیں گے, فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں. آدم پاک پہچان لیں گے امتی موسیٰ کا بھی نہیں, یہ عیسیٰ کا بھی نہیں ہے, امتی یعقوب کا بھی نہیں, یونس کا بھی نہیں, ابراہیم کا بھی نہیں, امتی مصطفیٰ ہے. جا جہنم ال رہا کوئی گل بندی نہیں. آدم پاک پہچان لیں گے, پہچان کے پکاریں گے یا احمدو یا احمدو یا احمدو. حضور کہیں گے لبیک یا ابا البشر. ابو البشر کی گل سنیا. حضرت آدم آخر کے دوڑا جا رہا ہے, دوڑا ہے اے جڑا جا رہا ہے جہنم دوڑا ہے. حضور کہتے ہیں میں جلدی سے پیچھے چلوں گا. اوئے ہوئے او غلام تیرے مقدراں تو صدقے جاواں, تیرے پیچھے امنا دا لال آ رہا ہے. جلدی سے پیچھے. فرشتہ رکو رکو ذرا, میرا غلام ہے, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے نیکیاں کم ہیں, گناہ بڑھ گئے ہیں, جہنم کا فیصلہ کیا کریں؟ رب کے حکم کے پابند ہے. حدیث کے لفظ حضور اپنا یہ ہاتھ اپنی داڑھی مبارک پہ رکھیں گے, عرش کی طرف دیکھیں گے, یا رب قد وعدتا نہیں, مولا وعدہ نہیں سی کیتا, وعدہ نہیں فرمایا تھا. عرش کے کونوں سے آواز آئے گی عطی یا محمدان, عطی یا محمدان. او فرشتوں رک جاؤ, ایک قدم بھی آگے نہ چلنا. یا اللہ فیصلہ بدل گیا ہے. فرمایا ہاتھ بدل گیا ہے. جس طرح مصطفیٰ راضی اسی طرح خدا راضی. واپس لاؤ میرے غلام کو, اور واپس لاؤ ہے میرے غلام کو, واپس لاؤ. دوبارہ حساب شروع ہوگا. پہلے بھی وہ رب کی عدالت ہے, عدل ہی عدل ہے. پاکستان کی عدالت نہیں وہ کہ پہلے ناانصافی ہوئی, عدل ہے عدل. لیکن حضور فرماتے ذرا میرے سامنے کرو نا, مجھے بھی پتا چلے کیسے نیکیاں کم ہوتی ہیں. دوبارہ حساب ہوگا, نیکیاں کم ہوں گی, گناہ بڑھ جائیں گے. حضور اپنے جبے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں, نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے, نیکیاں بڑھ جائیں گی, بندہ جنتی ہو جائے گا. فرشتے پکڑ کے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں. حدیث کے لفظ ہے, پکڑ لیں گے فرشتے, جنت کی طرف چلو. وہ بندہ پکار کے کہا یا رسول ربی کفو, یا رسول ربی کفو, یا رسول ربی کفو. اور رب دے فرشتوں رک جاؤ ذرا, اور رک جاؤ ذرا. تو کہیں گے جنت کا فیصلہ ہو گیا, چل. تو دیکھیں جنت بعد چ جاواں گے, دینا دیتی ہے دیدار تے کر لین دے. جنہوں نے دی ہے یا رسول ربی کفو, رک جاؤ ذرا, مجھے دیدار کر لینے دو, مجھے چند باتیں سن لینے دو, مجھے میٹھے میٹھے بول سن لینے دو. بھولا امتی خوشی میں نہ پہچان نہیں سکے, حضور کو نہیں پہچانے گا. کہے گا کتنا حسین چہرہ ہے, کتنا اچھا خلق ہے, من ننتا. وہ سونیا تو کون ہے, آئے اور میرے ذات تے کرم کرنا لیا تو کون ہے. ایتھے تے ماں بھی کام نہیں آئی, ابا جی بھی کام نہیں آئے, اشرتا دل نے نفسی نفسی پکار رہی دنیا, اور میری ذات تے کرم کرنا لیا کون ہے. حضور فرمان گے او بھولے امتی, پہچانا نہیں آنا نبیوں کا محمد. میں ہی تو تیرا نبی ہوں, میں ہی تو تیرا نبی ہوں. میں نے کہا دیکھو سوا نیزے پہ سورج ہے, تانبے کی زمین ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں,
اور اس دیوانے کی قسمت دیکھو، محبوب کے سامنے کھڑا ہے اور محبوب کہتے ہیں میں تیرا نبی۔ اس میں لطافت کتنی ہوگی، اس میں پیار کتنا ہے کہ امتی اپنے آقا سے باتیں کر رہا ہے، یہ میں تیرا نبی ہوں، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا جانتا ہے حضور میں کیا جاننا ہے، اللہ و رسول عالم، آپ جانے اور خدا جانے۔ پر میں نہیں جانتا، نہیں، پر میں ہاذہی صلاتک التی کنت تصلی علیہ، یاد کر وہ جو پڑھتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ارے یہ وہی درود ہے جو جہنم سے چھڑا رہا ہے، جنت میں پہنچا رہا ہے۔ وہی درود، اللہ تو مدینے لے جائے، مدینے میں ادھیاں ادھیاں جانا، پچھلیاں نہیں جانا، بولتے نہیں۔ اللہ اکبر، محبت رکھو، سبحان اللہ۔ لو جی آخری روایت پڑھن لگا، اس تو بعد تسی آنکھوں کے اگے پڑھاں گا، نہیں تے پھر اللہ دے وعدے، لیکن اگر سبحان اللہ کو پھر پڑھنی۔ کریم رسول دا اپنا دور، ایک چرواہا بکریاں چرا رہے، ایک بھیڑیا ہے، انہیں ایک بکری چکی تھے، نس گیا، چرواہا ان دے پیچھے، انہیں بکری پھڑ لی تو واپس آ گیا، تے بھیڑیا دے کام چنگا نہیں، وہ مینو رب رزق دیتا ہے تے تو میرے کو کھو لیا۔ وہ چرواہا ہے کمال، ایک بکری چوک لی تو گلا بھی کرتا ہے، اب کو جھڑکیاں دیندہ ہے، ایک میری بکری چوک لی، تعجب ہے، واللہ آج دن تک کہیں دا بیڑیا وے کیا نہیں، جیڑا گوربی بولے، گفتگو کرے، بڑا تعجب ہویا۔ تے بیڑیا کیا ہے، انت عجب منی، مجھ سے زیادہ تعجب تجھ پہ ہے۔ مجھ پہ تعجب کس چیز کا؟ میں تو تعجب کر رہا ہوں کہ بھیڑیا بول رہا ہے، اور تو کہتا ہے مجھے تجھ پہ تعجب ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے تعجب ہے مجھے تجھ پہ زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے واقفاً علی غنم کیا وہ ترکت نبیًا، وہ بکریاں دی فکر پہ ہی ہے، اے نہیں پتا اللہ کا نبی آ گیا ہے، بکریوں کی فکر ہے اور اللہ کے نبی کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے وہ نبی کون سا؟ کہتا ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ ایک بارگاہ رسالت دے مبلغ دی گفتگو سن رہا ہے، اے بیڑیا کیڑے جامعہ دا فاضل سی، اے کتوں سندے فراغت لئی ہے، گفتگو کر رہا ہے نبی سارے شان والے، تے اوہی دس سکدا ہے جنوں باقیاں دی شان دا پتہ ہوئے، آندے اندے جا کوئی نہیں۔ پتہ لگا بیڑیے دا بھی مطالعہ چنگا وسیع ہے، پتہ ہی شانہ ہو رہے تھے بڑے بڑے ہیں، پر محمد جیاد نبی بھی کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا ہوئے، یہاں ہی پریشان ہو گیا کہ بھیڑیا بول پڑا ہے۔ ایک اور گل دساں تینوں غیب دی خبر دیواں، بھیڑیا آدھا ہے کہ تین عجیب گل دساں، آندہ وہ جڑی ہستی بیٹھی نا پہاڑ دے دوسرے پاسے، یخبرکم بما مدا وما ہوا قائن، او غیب دیاں خبراں دیندے نہیں۔ بھیڑیا کہہ رہا ہے، میں کہہ لگتا ہے بھیڑیا بھی بریلوی سی، او نہیں بولے سنیو نہیں بولے، او غیب دیاں خبراں یخبرکم بما مدا وما ہوا قائن، بعدکم جا غیب دیاں خبراں دیندے نہیں، جا غیب دیاں خبراں دیندے نہیں، چھاڑے بکریاں دی فکر پئی آ اتھے زیارت کر جا کے۔ او آدھا تو تقریر چنگی کیتی ہے، تیری تقریر اثر کر گئی، یہودی سی نا، لیکن علم غیب دا منکر نہیں سی۔ اور میں نہ ضروری لوانا ہے میرے کو، سمجھ جاؤ میں کی گل کر رہے ہیں۔ یہودی سی، آندھا ٹھیک ہے تقریر چنگی ہے، خطیب چنگا ہے، دل وچ اثر کردا ہے، اتنے سٹاں وجدیاں تیری تقریر دیاں، دل کردا جا کے زیارت کرا، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک ٹینشن ہے بیڑیا دا، واٹی اور پرابلم کی مسئلہ ہے؟ 10 سرکار دے غلام مسئلے حل کرنے تھی آئے ہوئے، 10 کی مسئلہ ہے، آدھا چلا جانا زیارت کرنا ایک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ آدھا ملی بگانا میں میری بکریاں دا کی بنے گا، اور چلاتے جاواں بکریاں دا کی، چودھری صاحب ہے تو تسی بھی تو پھر رہے ہو نا، اگے بھی ایک چوک لے آئے چلا جانا، اور بیڑیا دے جان دے اور چھڑ دے گلا، اجے بھی بکریاں دے فکر نہیں آ، جا دیدار کر جا کے، بکری چکڑی پیڑے بھی مقصود نہیں تھی، تیری توجہ کرانی مقصود سی، اور چھڑ دے بکریاں دی فکر
کر دے، جا زیارت کر جا کے تے رہ گئی بکریاں دی گل آنا ہر ہفتہ تاجیا جدوں تک واپس نہیں آئے گا تیری بکریاں دا پہرا میں بھیڑیا دیواں گا۔ جا زیارت کر جا کے، وہ پہلے ایک نہیں سی دیندہ ساریاں دے کے چلا گیا۔ سرکار کو پہنچا، سنائی گل حضور تہاڈا ایک خطیب ملیا سی، تہاڈے ادارے دے ایک مبلغ ملیا ہے، خبراں اس دیاں بے او جا اللہ دا نبی غیب دیاں خبراں دیندے ہی۔ فرمایا کی آندا سی؟ اکی آندے سی میں غیب دیاں خبراں دیندے نے۔ فرمایا سچ ہی آندا سی، ساڈے خطیب سچ ہی بول دے نے۔ کلمہ پڑھ لی، زیارت کر لیا، ہن واپس چلنا ہے تے ایک دیاں خبر جڑی جانیا پوری ہوئے تاکہ ساڈے خطیب دی گل جھوٹی نہ ہوئے، سچی ہوئے گی۔ ایک خبر دے دیا، سنیا دے۔ فرمایا انہیں کی کیا سی؟ انہیں آکھے بکریاں میں چرانا پہرے داری کراں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، جانیا اور کوئی کام نہ کری، جانیا بکریاں دی گنتی کری۔ او دلا گانمی کا تاجد حابی وافاریا ایتھے بیٹھا میں خبر دے رہا، جانیا گنتی کر کے دسی وہ گھٹ کوئی نہیں ہوئے گی، پہلے نمبر زیادہ ہو گئی ہوں گی۔ آیا 1 2 3 4 5 6 10 15 20 100 پوریاں، کمال ہو گیا خطیب صاحب پوریاں۔ تو اڈی خبر سچی ہے، جیل ہمارے ہاتھ چکو میں آگے گفتگو ختم کرا گا۔ ریوڑ وچوں ایک بکرا پھڑیا، ایک بکرا زیور چکڑیا، وَذَبَحَ لِلذِّئْبِ شَاةً مِنْهَا، ذبح کر کے دے لو خطیب صاحب۔ او بولو سنیا سبحان اللہ۔ پتہ لگا علم غیب یا خطیبان بکرا کھوانا چاہیے۔ وَذَبَحَ لِلذِّئْبِ شَاةً مِنْهَا، ذبح کر کے دے لو خطیب صاحب کھاؤ۔ آئے لوگ پوچھتے ہیں داتا کے نام کی دے گے، 11ویں کے نام کے بکرے، اور میں نے کہا پاگلو علم غیب کو تو ماننے والا بھیڑیا بھی ہو تو بکرے چڑھائے جاتے ہیں، تو غوث کے نام پہ لنگر کیوں نہیں پکائے جاتے ہیں؟ ذبح للذئب شاة منها، سرکار کی تو وہ شان ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں۔ گھنٹہ ہو گیا، ہون کی پروگرام اگے چلیے کہ باسی؟ اچھا چودھری صاحب بھائی لنگر کی آج کی کھیر کھلی ہوئے ہوئے کھیر میں نا لنگر تے کوئی سادہ بھی برداشت نہیں ہوندہ تے کھیر او سنی ویکھو لنگر کھانا رہے مگر تُسی کھڑیا کرو۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد انہوں نے ایک مناظرہ ہو گئی ہو جائے خشک مولوی نا، آپ نے ایک تنکا پھڑیا زمین تو فرمایا او ملنا رب کعبہ دی قسمی، تنکا میرے ہاتھ وچ میرا عقیدہ ہے کہ سرکار انہوں بھی جان دے۔ او مولوی سامنے کھڑے انہیں بخاری کھول لی، ادھرو ادھر نو ادھرو ادھر نو ادھرو ادھر نو، فرمایا خیر ہے جاگ چھٹی یا آندھا جدہ میں دلی ہوندہ سی نا ایس صفحے دی حدیث ہوندی سی، آج نظر نہیں ہوندی۔ فرمایا خشکی نہ تو اڈے دماغ مارے ہوئے، نہ 11ویں دی کھیر آدم، نہ 12ویں دا حلوہ آدم، تے حدیثاں کی تھو لبن خشکی نہ تے مت ماری ہے۔ اچھا جی اور میں حدیث پڑھنی حلوے تھے تے پڑھنی بھی بخاری وچوں ہے، جیڑی انہاں دی رٹ ہے نا کہ بخاری وچوں وکھاؤ، میں کہ حلوہ کھانا۔ ہائے ہائے حضور دے صحابی حضرت انس آدن میری امی پکایا حلوہ، سامنن و تمرن و عقتن، سوجی بھی پائیے، کھجوراں بھی پائیاں، گھی بھی پایا، یقیناً مٹھا تھی ہوئے گا۔ ایک پیالے رکھیا فرمایا اذهب بهذا الى رسول اللہ، انس پتر جا اللہ دے نبی دیا۔ ہوئے 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 سنیاں دی تے ایک کے قدا ثابت ہے۔ آج بھی ساڑیاں ماما بہنا گھر میں کوئی شے پکان نا تے پلیٹیں پا کے جا پتر کاری صاحب نو دے۔ اور میں آکھیا یا سیدھی اپڑ سکتے کاری صاحب تک مقدر تے صدقے جاوا اونا سیاپا دے تے جدو پکان دے تے اذهب بهذا الى رسول اللہ، جا انس پترا رسول اللہ دی بارگاہ چلے جا۔ تے حضرت انس پیالہ چکے
رکھی چکی حضور دی بارگاہ سرکار میری امی سلام میں کہندی سی تے آدھی سی تھوڑا جا ساڈے طرف حلوہ قبول کرو سرکار فرماندے دا ہو یا انس اینو ایتھے رکھ ادعو لی فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا تے وا فلانا انس ایتھے رکھ جا ابو بکر نہ بلا ایتھے رکھ عمر نہ بلا عثمان نہ بلا علی نہ بلا اے امیر معاویہ نہ بلا سوریا جہاد تے جانے فرمایا نہیں بلا جلوہ کھوانا بلا کے لا جڑے جڑے رستے چ مل جانے انہاں نے بلا لیا میں حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں بلا کے واپس لے آندے تے 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے تے حلوے دا تے ایک ہی پیالہ سی تے اُتے بخاری دا حوالہ سی تے سنی بول دے کیوں نہیں آدم سرکار نے اپنا ہاتھ چکیا نا پانی تے پیالے دے اُتے رکھیا تکلم بما شاء اللہ اُتے پھر ختم نہیں پڑیا اوئے اوئے او پہلو حلوے ہی مار چھڑیا ہی اتو ختم نہیں میں کہا تو چھیڑ کنوں بیٹھا ہے تکلم بما شاء اللہ وہ پڑا ہے جو رب نے چاہا تو رب نے کیا نہیں چاہا جس کے صدقے پوری کائنات کو چاہا اس حبیب کو کتنا چاہا تکلم بما شاء اللہ ہاتھ رکھ کے نا تے پڑھیا ہوتے سرکار نے ختم تے فرمایا بھئی دادا بیلی آؤ اپنے ایگو کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ میں کہا واہ تیری کریمی تو صدقے جاواں کھوا بھی رہنے کھان دا طریقہ بھی دس رہے انہیں محفل ختم ہونی تو تسی آنے ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاؤ ہوئے 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 سنیاں دی دیکھ کے قدا ثابت ہے اویا ٹولیاں بنا کے دادا ہو کے بیٹھ جاؤ فرمایا اپنے ایگو کھاؤ حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کھادا سارے کھا گئے سارے صحابہ پیالہ تے ایک ہی سی سارے صحابہ کھا گئے کی مطلب سارے ہی کھا گئے سارے صحابہ کھا گئے کی مطلب سارے ہی کھا گئے آدھے جدو سارے کھا گئے نا سرکار کو اے رفایہ نظر نہ سن چوک تبرک گھر بھی تے لے جان آپ کھاتے ہیں صحابہ نے کھوایا انس چوک ذرا گھر بھی لے جا اور سنی بندہ زندہ بندہ بولے حضرت انس حضرت جدو میں چکیا نا ما ادری ہی نہ وداتو کان اکثرم ہی نہ رفاتو سمجھ نہیں ہوندی جدو لیا کے رکھیا سی ادو زیادہ سی یا ہن زیادہ ہو گیا آندہ بھی میں رکھیا بھی میں چکیا بھی میں حضرت انس حضرت جڑا میں آندہ وہ تے میں ہی چکیا وہ جڑا 300 کھا گئے وہ کتھوں آیا سی اذهب بهذا ارفع انس چوک ذرا حضرت انس دے انداز بھی کمال ہی ہے حضرت ما ادری ہی نہ ودا تو کان اکثر ہی نہ رفا تو سمجھ نہیں ہوندی بھئی ہائے ہائے اور میں کیا انہاں نوں تے آئی ہوئی سی او قیامت تک کئیاں نہیں سمجھ کرنا چاہندے سی او تسی اجے کوئی نہیں دیندے میں آندا چکیا بھی میں ساڈا تے پورا ہے او جڑے 300 کھا گئے نا او کتھوں آیا مالک کونین ہے دو پاس کچھ رکھتے رہی دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آج جگڑ دے پھر سے آپا دیکھا نہیں پکائیاں میں کیا ہوتے پیالہ ختم ہوئے تھے چبڑا دیکھ دی دوڑ پائے گی نا ہوتے تھے پیالہ ہی نہیں مکتا وہ پیالہ ہی کافی ہے تو بخاری نا حوالہ ہی کافی ہے اب آدھے گا نہیں پکڑی انجھے ساڑھے سنیوں پریشان کرتے پریشان نہ ہویا کرو اے جنڈیاں سے آبا لائیاں اے لیٹاں سے آبا لائیاں لو آج میں انہاں دا اعتراض قیامت تک دفن کر کے جا رہے ہیں جتھے کوئی آتی ہوتے ہی پھڑ لیا جے انہاں نے کہا جنڈیاں جی نلین پاک سے آبا لائیاں آکے بالکل بھی کھانے ہیں اور بندر سے آبا لائے بالکل بھی کھانے ہیں اب باہر جڑیاں مرچاں لائیاں میں کہ بڑیاں لائیاں نے ٹھنڈ پہ گئی غلامن تے منکران پھنڈ پہ گئی اے سیابا لائیاں میں کہ بھی کھانے ہیں اے میں پیچھے بندر سیابا میں کہ بھی کھانے ہیں تو گندا جا بس اے قوم کو میں چاہیاں سیابا لائیاں میں کہ ایک منٹ رک جا میں بھی کھاواں گا ایک ایک چیز بھی کھاواں گا کہ سیابا لائیے اے ہو جگہ بھی کھاواں گا کدوں میں کہا ہاں کھانا
ایک کام تو کر، یہ جتنیاں چیزاں گنائیاں نہیں یہ صحابہ دے دور وچ مسجد نبوی دے ارد گرد بازار وچ موجود سی۔ ہاں میں آخیا تے مارکیٹ وچ یہ ساریاں شیواں تو وکھا، مسجد نبوی لگیاں میں وکھا دیا نہیں توجہ فرمائی، مارکیٹ میں تو وکھا دے جس چیز تے اعتراض سی کہ سرکار دے دور تے خدا نے صحابی دی دکان آئی تے اوتھے مرچاں ہوندیاں سی، ہوئے 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 تے مسجد نبوی لگیاں میں بھی کھا دیاں گا، آکھے نہیں ادوں تے نہیں سی ہوندیاں، میں کہ ان الوہابیۃ قوم لا یعقلون، اعلیٰ حضرت آدھے نے قوم ہی ایسی جنہیں عقل نہ آتی تے کیا ہی کوئی نہیں، بھائی جدوں ہے ہی نہیں تے پھر کتھوں لگیاں ہون گیاں؟ ادوں تے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ دی شہادت ہو گئی تے اتنا کپڑا بھی نہیں کہ جناب نو کفن دیتا جائے، ایک کی چادر ہے قدماں تے پائیے تے سر مبارک ننگا ہو جاندہ ہے، سر تے پائیے تے قدمین ننگے ہو جاندے تے امام الانبیاء نے فرمایا سر تے کپڑا دے دیو، قدماں تے گھاس پا کے تے شیر خدا دی تدفین کر دیو۔ ظالمہ تو نے ادوں تے بینر بکھائیے ایک کھجور تے کئی دن سے صحابہ گزارا کر دے، آنا دیگا بکھائیے کہ آج بھی کوئی نہیں لبدا، ہر شاہ وادو ہے نا، الیکشن ہو جاندہ ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوندہ، میں کیا فرق اتنا ہی ہے بھئی ہر ایک اپنا اپنا تعلق دس دے نا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، میں کوئی غیر سیاسی اتھے وہ گل نہیں کر رہا، سمجھا رہا، پی ٹی آئی والا جھنڈا لائے گا وہ دسنا چاہتا ہے میرا تعلق عمران خان نال، ایک دسنا چاہتا ہے نا، ایک کی بھائی ووٹ میں ہون دینے، نون لیگ آئے اپنا جھنڈا لاندے، پی پی آئے اپنا لاندے، میں کیا تو سی کشمیر جہاد کرن جاؤ تی اپنا لاندے، تو ایک غلامہ دا تی اپنا ہے ہی کچھ نہیں، ہائے 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 ہائے، وہ ایک تے جھنڈا مصطفیٰ دا لا کے آدھے رہے، وہ اسی بھی سرکار دے ساڑھے گھر بھی سرکار دے، اپنا اپنا تعلق یدی مرشدی یا نبی یا نبی، یدی مرشدی یا نبی یا نبی، یدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ حضرت یعلا بن مرہ دن میں حضور دے نال گیا ایک دن، سرکار تشریف فرما سو گئے، دیکھے ایک درخت چلتا آ رہا ہے، زمین پھاڑتا آ گیا، سرکار تے جھکیا ہے، اٹھیا ہے چلا گیا، سرکار بیدار ہوئے میں ہاتھ بنے، حضور او درخت آیا سی، فرمایا یا اللہ آندے ہی ویکھی انہوں درود پڑھ دیا نہیں ویکھی، آندے ہی ویکھی صرف، فرمایا استعذنت ربہا، اس درخت نے ہوتے کھڑے کھڑے اپنے رب کو اجازت منگی، اور نہیں اجازت منگی، جدو ہی تھی آگے میں لیٹیا نا، درخت نے اجازت منگی، استعذنت ربہا، استعذنت ربہا، استعذنت ربہا، درخت نے آگے یا اللہ اجازت دے دے، آج تک تیرا یار قریب آیا جا کے سلام پیش کرا، استعذنت ربہا فآذن لہا، اسے اجازت دی گئی، وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھنے آیا تھا، پتہ چلا درود و سلام پڑھنے والوں کو اس کی اجازت ہوتی ہے، نہیں توجہ فرمائی، اجازت لے کے آیا ہے، صحابی نے تو نہیں کہا حضور آپ تو سو رہے تھے میں جاگ رہا تھا، کان تو میرے بھی دو ہی ہیں، آنکھیں تو میری بھی دو ہی ہیں، میں نے تو نہیں سنا کہ درخت نے یہ کہا ہوا کہ صحابی یہ اندھی گلہ نہیں کر دے، ہاں بار وزن ہی کر دیں، سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ رہے، صحابی نہیں اندھی گلہ کر دے، اچھا کدی تسی تے جیلم دیاں گلیاں درخت ٹر دے ویکھیں، اب باہر نکلو کوئی ٹالی لگی ہوندی ہوئے، اوتلی کری جاؤ کو ککر لگا ہوندا ہوئے، تے تے سفیدہ ٹریا جاوے، تے جتھے ٹریا تے سبحان اللہ نہیں ٹری تہاڈی، تصورات کی دنیا میں پوچھتی ہیں درخت پہلے بھی تو یہاں تھا، پہلے تو کبھی نہیں چلا، آج زمین پھاڑتا وقت کدھر جا رہا ہے، وہ کہے گا اوے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، بس اشارہ آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے، آرڈر آ گیا ہے، تو جانے ہی ہے نا، آئے ہائے حشر کے دن میں نے اتنا بیان کیا کہ حضور شفاعت کریں گے، کہیں جام پلائیں گے، کہیں جہنم سے چھڑائیں گے، بریلی دا تاجدار ہے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آنند دنیا پریشان ہوئے گی کہ اچانک سرکار ہوں گے، اللہ حضرت آدھنا پریشان نہ ہوئے، او ویکھو سرکار آ گئے، او
دیکھو سرکار آ گئے، لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمنے عیسیوں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اعلیٰ حضرت منکر نہیں منتے ادھر خاک ہو جائیں ادھر کوئی نہ دی کہی گل ہے انہاں دفع کرو خاک ہو جائیں ادھر جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ یہ آج پریشان نو سنیاں میلاد بند نہیں کیتا، یہ پتہ نہیں کی کرون ہے کدوں یہ چھڑیں گے، اعلیٰ حضرت نے یہ سوچ چھڑ دیو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تو مثل فارغ نل کے کلے گراتے جائیں۔ ایڈا وڈا پروگرام تسی کرایا ہے، انشاءاللہ مدینے جاؤ تو کھیر بھی پکائی ہوئی ہے جڑی آپ بھی مٹھی ہوندی ہے، ہو سکتا صبح کوئی آج چودھری صاحب اتھوں تک مہنگائی چلی گئی تسی لنگر پکاؤ پھر باز نہیں آئے، حساب دیو سانو اسی ایجنسی نال تعلق ہے کتھوں آ رہا ہے کدے نال تعلق ہے کتھوں کسی ایجنسی نال تہاڈا رابطہ ہے بھائی حساب دیو۔ یہ آکھن گے ایجنسیاں کی ہوندیاں غلاماں دا رابطہ ایجنسیاں نال نہیں ہوندا، ہاں اتھوں بولا جا ٹریے تے داتا صاحب نال خواجہ صاحب نال غوث پاک نال تے چلدیاں لارا کو جا تے مدینے تو ہی رہا ہے، غلاماں دی نظر ریالاں تے نہیں ہوندی گنبد گھراں دے اجالیاں تے ہوندی ہے، او دیندے رہندے تے اسی اگوں مناندے رہندے۔ ہائے ہائے میں تواڈے اس علاقے پہلی دفعہ آیا بھائی ٹھنڈ پہ گئی مینوں تے تہاڈا تانوں ہی پتہ ہے، زندگی میں دوبارہ کدی غلطی کرو گے تو پھر آواں گے، اج اجازت دیو، آخر دعوانا الحمدللہ۔